بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں۔ مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا، اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزرگ کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ یہ افسوس اس مجاہد کا ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ ان کی وجود کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جس پر تیر، تلوار، نیزے یا خنجر کے زخموں کے نشانات نہ ہو۔ انہوں نے 100 سے زائد گمسان کی جنگوں میں حصہ لیا اور کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ ان کے نام سے ہی ایرانی اور رومی سلطنتوں پر دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اپنی موت کے وقت میدان جنگ میں شہادت نہ پانے پر انہوں نے یہ کلمات افسوس کی حالت میں کہے۔ اس پر ان کی زوجہ نے ان کو تسلی دی کہ خالد، آپ شرمسار نہ ہو۔ آپ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دے دیا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب یہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار میدان جنگ میں کسی کافر کے ہاتھوں نہیں کٹ سکتی۔ آپ کے نصیب میں شہادت نہیں تھی۔ اپنی اہلیہ کی طرف سے اس تسلی کے بعد اللہ کا یہ شعر ذرا پرسکون ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف عالم اسلام کا ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کے ہیرو ہے۔ انسانیت کی تاریخ میں ان سے بڑا فوجی، حکمت عملی ساز اور فنون جنگ کا ماہر جرنیل اور غازی پیدا ہی نہیں ہوا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر شام سے مدینہ پہنچی تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو لوگوں کو منع کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب معلوم ہوا ہے کہ ابو سلیمان یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کی وفات کی خبر ہے تو پھر وہ بھی خاموش ہو گئے۔ پھر اہل مدینہ سے کہا، آج جو آنکھ رونا چاہتی ہے رو لے، جو زبان کچھ کہنا چاہتی ہے وہ کہہ دے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کہیں گے سچ ہی کہیں گے۔ لوگوں کو دوبارہ ابو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی وجود پر رونے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس سے قبل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما چکے تھے کہ مائے اب دوبارہ خالد جیسا بیٹا پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور پیدائشی جنگجو تھے۔ ان کے قبیلے کا کام ہی جنگ کرنا تھا۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ نے ان کو جنگی حکمت عملی، تیر اندازی، گھڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار زنی، دشمن کی فوج پر کمین لگانا یعنی چھپ کر وار کرنا، تعاقب کرنا جیسے تمام حربی علوم سکھائے تھے۔ یہ عربوں میں عام رواج تھا۔ ہر عرب جنگجو یہ سارے علوم سیکھتا، لیکن وہ کیا راز تھا کہ قریش کا ایک جنگجو اس قدر بابرکت ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، اور انہوں نے 3 سال کے مختصر عرصے میں رومی اور فارسی سلطنتوں کے پرخچے اڑا دیے۔ بے شک سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس سے بہتر جنگی حکمت عملی تاریخ میں کوئی بھی نہ بنا سکا۔ آنے والی صدیوں میں ہر تہذیب کے سپہ سالار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی حکمت عملی کا مطالعہ کرتے، اس پر عمل کرتے اور اس کے مطابق اپنی عسکری منصوبہ بندی کرتے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیدائشی سپہ سالار تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے حیرت انگیز تاریخی کارناموں کے پیچھے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور برکت شامل تھی۔ ایک مرتبہ جب حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بال مبارک ترشوائے تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بال مبارک اٹھا لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، خالد یہ کس لیے؟ سعادت مندی سے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بال مبارک میرے پاس رہیں گے تو انشاءاللہ ان کی برکت سے میں ہر جنگ میں فتح پاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ بال تمہارے پاس رہیں گے، میری دعا بھی تمہارے ساتھ رہے گی اور انشاءاللہ تم ہر جنگ میں فتح پاؤ گے۔ مسلمانوں کا میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلا تعارف
اس وقت ہوا کہ جب غزوہ احد میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے میدان میں آئے۔ اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کی اضافی گھڑ سوار دستے کے سربراہ تھے۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز ایک پہاڑی درے پر متعین فرما دیے اور ان کو حکم دیا کہ جنگ کا جو مرضی نتیجہ نکلے آپ کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ 50 تیر انداز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا خالد کے گھڑ سوار دستے کو دیکھ کر ہی متعین کیے تھے کہ جو پہاڑ کی ایک جانب سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہونے لگی اور دشمن پسپا ہونے لگے تو مال غنیمت جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان 50 تیر اندازوں میں سے اکثر نے حکم عدولی کی اور جنگ کا پانسا مسلمانوں کے حق میں پلٹتا دیکھ کر اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور نیچے اتر آئے۔ خالد کی عقابی نگاہوں نے یہ کمزوری تاڑ لی اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ کفار کی گھڑ سوار فوج کو موقع مل گیا کہ مسلمانوں پر پشت سے حملہ کر سکے۔ کفار کے اس حملے کے نتیجے میں کہ جس کی قیادت خالد کر رہے تھے 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما شہید ہوئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت شدید چوٹ تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بنیادی طور پر ایک جرنیل تھے، جنگی اور حربی حکمت عملی ان کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ ان کی اس جوابی کارروائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ مسلمانوں کو احد کی پہاڑی کی طرف واپس جانا پڑا اور اسی افراتفری میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خالد بن ولید کے دستے کے درمیان ایک چٹان کی مانند کھڑے ہو گئے۔ یوں انہوں نے مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا کہ وہ محفوظ مقام یعنی احد کی پہاڑی پر چڑھ سکے، مگر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے خود شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے قبل بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جناب خالد کی تعریف کی جاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ یہ خصوصیات جس شخص میں ہوں گی وہ ضرور اسلام قبول کرے گا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی۔ اسی طرح خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لے، کیونکہ ان صلاحیتوں کے حامل مجاہد، جنگجو اور جانباز کی اسلام کو اشد ضرورت تھی۔ آخر یہی ہوا کہ 7 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کے ساتھ فرمایا کہ اے لوگو، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے دامن میں ڈال دیے ہیں۔ قبول اسلام کے بعد سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص نگاہ کرم فرمائی اور آپ کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ یہ صرف ایک خطاب ہی نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ دنیا و مافیہ کی تمام روحانی و باطنی قوتیں بھی اس سپہ سالار کو عطا کر دی گئی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں مجھ سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہے میں ان کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد کیا کہ اب ان کی تلوار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی میں ہی بے نیام رہے گی اور وہ دین کی سربلندی کے لیے ہی جہاد کریں گے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پھر انہوں نے سیف اللہ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ جو مارے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم اور اجازت سے لڑے، ان میں ایک جنگ موتا بھی تھی۔
جنگ موتا کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کی قیادت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی ہی بشارت دے دی تھی کہ اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائے تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم سنبھالے، اور اگر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ پرچم اٹھا لے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر مسلمان جس کو چاہے اپنا امیر منتخب کر لے۔ اور پھر میدان جنگ میں اسی طرح ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بالآخر سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان فوج کی قیادت سنبھالی، اور ایک انتہائی مشکل صورتحال میں ہونے کے باوجود فوج کو بحفاظت دشمن کے نرغے سے نکال لائے۔ جنگ موتا میں ہی پہلی مرتبہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار کے طور پر ابھرے۔ فتح مکہ کے موقع پر کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک لڑاکا دستہ دیا گیا تھا۔ جب مسلمان فوجیں 9 اطراف سے مکہ میں داخل ہوئے تو 8 اطراف سے تو کفار نے کوئی مزاحمت نہ کی، مگر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کی کفار سے شدید جھڑپ ہوئی۔ اس مزاحمت میں کئی کافر مارے گئے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتحانہ شان سے زرہ پہنے، سر پر فولادی خود رکھے، تلوار تامے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ صحابہ نے تعارف کروایا کہ یہ خالد بن ولید ہے۔ خالد بن ولید کی صلاحیت و جانبازی، دلیری، خود اعتمادی اور آزاد طبیعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے۔ ان غلطیوں پر کہ جن پر کسی اور صحابی کی سخت سرزنش کی جاتی، سیدنا خالد سے درگزر کر لیا جاتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ کوئی جھڑپ نہ ہو، اس کے باوجود بھی سیدنا خالد نے کفار سے جھڑپ کی تو آپ سے اس بارے میں سوال کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے ہم پر حملہ کر کے ہمیں لڑنے پر مجبور کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو بہت پیار سے ٹال دیا کہ جو ہوا سو ہوا، اور سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی مزید سرزنش نہیں کی گئی۔ اسی طرح ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے کچھ ایسے لوگ قتل ہو گئے کہ جن کے بارے میں شک تھا کہ وہ کافر ہے یا مسلمان۔ جب اس کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، لیکن پھر بھی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں کہا گیا، اور جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کے ورثہ کو اس کی دیت یعنی خون بہا بھجوا دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملات کرتے وقت بہت احتیاط سے برتاؤ کرنا پڑتا تھا۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اتنا آزاد، دلیر، شجاع اور اپنی ایک منفرد رائے رکھتا ہو، پھر اس کو یہ اعتماد بھی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ کسی اور کے قابو میں آنے والا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے بہت احتیاط سے برتاؤ کرتے تھے، اور اس دور میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جنگی کارروائیوں میں بہت حد تک خود مختار تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کے دوست، رشتہ دار اور ہم عمر بھی تھے، لہٰذا ان کے ساتھ عمر کا بحث مباحثہ ہو جایا کرتا، مگر اس کے باوجود آپس میں ادب، پیار اور محبت بے انتہا تھی۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر غزوہ میں سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ غزوہ حنین کے جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے کہ موقع پر کہ جب مسلمان ایک کثیر تعداد کے ساتھ آگے بڑھے تو ایک پہاڑی درے میں دشمن نے پہاڑوں کے پیچھے سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بالکل تنہا رہ گئے تھے۔
تب انہوں نے مسلمانوں کو پکار کر اپنی طرف بلایا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے آز سر نو صف بندی کی اور دوبارہ دشمن پر شدید حملہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے جگری سے لڑے اور شدید زخمی ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت عرصے تک آپ کی عیادت فرماتے رہے اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کے مہم میں بھی سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمولیت اختیار کی۔ اس غزوہ کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے۔ تبوک کی مہم کے دوران ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا دستہ تبوک سے دمت الجندل یعنی شام کا ایک علاقہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دستے کے ساتھ بھیجا گیا۔ اس ساری مہم کی قیادت سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔